السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من اقتدى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام اور محترم سامعین، آج اس درس میں جس عنوان پر درس دینا چاہتا ہوں، جو کہ ایک جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ جن کی فضیلت پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ برگزیدہ جماعتیں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف پایا اور قرآن و حدیث پر عمل کیے اور اخلاص و عمل کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ قرآن و حدیث میں ان کے بارے میں کئی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ایسے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ایسے فضائل دیے گئے ہیں، انہیں ایسے القاب سے نوازا گیا ہے جو امت کے کسی اور کو نوازا نہیں گیا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، جیسا کہ ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا گیا، عثمان بن عفان کو ذو النورین کا لقب دیا گیا، خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا، اور بھی کئی صحابہ کو ان جیسے القاب سے نوازا گیا ہے۔ آج اس درس کی مناسبت سے میں آپ کو ایک جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الشہادتین کا لقب سے نواز دیا ہے، جن کا نام ہے خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ، جن کی سن وفات ہے سن 307 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ چلے میں آپ کو ان کی فضیلت پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 21864، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبین مبارک پر بوسہ دے رہا تھا۔ پھر جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا خزیمہ تم اپنے خواب کو پورا کر سکتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواب کی تعبیر کو سچ کر دکھایا، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا۔ چلے میں آپ کو جو ذو شہادتین کا جو لقب ملا اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں۔ دیکھیں، چچا کا نام تو مجہول ہے، لیکن اصول حدیث کا ایک اصول ہے، جو اگر کوئی صحابی کا اگر حدیث ہے ان کا نام مجہول ہے تو اصول حدیث کا ایک اصول ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، اس حدیث کو صحیح مانا جائے گا۔ تو حدیث یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو آدمی سے گھوڑا خریدا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلے میرے ساتھ، میں آپ کو وہاں جا کر قیمت ادا کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تو بدو پیچھے آنے لگا، راستے میں لوگوں نے گھیر لیا اور اسے بیع کرنا شروع کر دی۔ لوگوں کے علم یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو خرید لیا ہے۔ تو اس بدو نے کہا، یا محمد تم چاہو تو اس کو ابھی خرید لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تو اس کو خرید لیا ہے۔ تو اس بدو نے کہا کوئی گواہ لو۔ تو خزیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہ دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو خرید لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ پر متوجہ ہوئے اور کہا بما تشہد، تم کس چیز پر گواہ دیتے ہو؟ خزیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا بتصدیقک یا رسول اللہ، میں آپ کی نبوت پر تصدیق کرتا ہوں۔ یعنی کہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے تھے کہ انبیاء کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خزیمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہاری ایک گواہ 2 گواہوں کے برابر قرار دی جائے گی۔ چلیے میں آپ کو اور ایک حدیث کی روشنی سے بتانا چاہتا ہوں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتب وحی، جو کہتے ہیں جب ایک جنگ میں 70 قراء شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر ابو بکر سے کہا، یا ابو بکر تم اس قرآن کو جمع کر دو، کہیں یہ نہ ہو کہ قراء شہید ہو جائیں اور قرآن ہم تک نہ پہنچ کہ قرآن جمع نہ ہو سکے۔ تو
تو اس پر دونوں میں تکرار ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا. تو ابو بکر نے حضرت زید بن ثابت کو کہا تم قرآن کو جمع کرنا شروع کر دو. تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم پہاڑ کو ادھر سے ادھر نقل کرنے کا حکم دیتے تو میں کر دیتا، لیکن قرآن کو جمع کرنا اتنا آسان نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی زید بن ثابت کو بھی سینہ کھول دیا. تو انہوں نے چمڑا، کھال، ہڈی پر جو بھی لکھا ہوا تھا وہ سب کو جمع کر کے اور قرآن کو جمع کرنا شروع کر دیا. اور شرط یہ رکھی کہ جو کوئی بھی آیت ہے وہ 2 گواہوں کے ساتھ لائیں. لیکن حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس دو ایسی آیتیں ملی جو کسی اور کے پاس لکھی ہوئی نہیں تھی، حالانکہ ان کے دوسرے صحابہ کے علم میں تھا کہ یہ آیت ہے لیکن لکھی ہوئی نہ تھی. وہ 2 آیتیں ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. چنانچہ ان کی ایک گواہی کو 2 گواہوں کے برابر لائیں اور قرآن میں اس 2 آیتوں کو شمار کر دیے. اسی بات پر میں اپنی درس کو ختم کرتا ہوں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے والا بنائیں اور ہمارے والدین کو ذخیرہ آخرت بنائیں، اور ہمارے معاون ساتھی کو بھی اللہ تعالی جزائے خیر دے جنہوں نے ایک دوسرے کے مددگار تعاون ہوئے. فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.